السلام علیکم ناظرین، آج کا ہمارا موضوع ہے اتحاد امت۔ یہ ایک ایسا لفظ ہے جس کو امت اور عوام کے اندر ایک مغالطے کے طور پہ استعمال کیا جاتا ہے۔ اتحاد امت سے مراد عام طور پر یہ معنی لیا جاتا ہے کہ اتحاد امت اس وقت تک ممکن نہیں جب تک کہ علماء کرام کا آپس میں اختلاف ختم نہ ہو جائے۔ یعنی علماء جو مختلف فکر کے علماء ہیں، کوئی دیوبندی ہے، کوئی اہل حدیث ہے، کوئی وہابی ہے، کوئی شیعہ ہے، یہ جب تک یہ فکریں ختم نہ ہو جائیں اور سب اتحاد نہ کر لیں آپس میں، یعنی کہ دین کی ایک ہی شکل نہ دے دیں، تب تک اتحاد امت ناممکن ہے۔ یہ بالکل ایک جاہلانہ سی بات ہے، کیونکہ یہ تو علماء کا جتنا بھی اختلاف ہے اس کی بنیاد علم ہے، قرآن و حدیث ہے، دلائل پر یہ اختلاف موجود ہے، اور اس اختلاف کا قطعاً تعلق اتحاد امت سے نہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ بہت سارے ممالک ایسے بھی ہیں جہاں پر، بہت سے اسلامی ممالک ایسے بھی ہیں جہاں پر علماء میں اختلاف بہت کم پایا جاتا ہے، کیونکہ ایک ہی نظریہ اور ایک ہی فکر کے لوگ ہیں۔ جیسے سعودی عرب دیکھ لیں، ایران دیکھ لیں، تو کیا ان ملکوں میں کوئی اتحاد امت کی صورت پیدا ہو گئی ہے؟ بالکل نہیں۔ یہ تو علماء کے ایک علمی اختلاف ہے، مسائل میں بھی اختلاف ہے، یعنی کہ جو احکام شریعت ہیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، اس میں بھی اختلاف پایا جاتا ہے، پھر عقائد میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ یہ ٹوٹل ایک ایکڈیمک چیز ہے کہ ان کا اختلاف قرآن و حدیث کے دلائل پر بیس کرتا ہے، اور اس کا اتحاد امت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اتحاد امت یہ ہے کہ جو مسلمان ملکوں میں بٹے ہوئے ہیں ان کا اتحاد ہو جائے، یعنی کہ جو ہمارے حکمران ہیں 55 سے 60 ملکوں کے، ان کا آپس میں اتحاد ہو جائے، اس سے مراد اتحاد امت ہے۔ علماء کے فکری اور نظریاتی جماعتوں اور گروہوں کا نام اتحاد امت نہیں ہے۔ یعنی آپ اس کو یوں دیکھیں کہ اگر مسائل شریعہ پہ علماء کا اختلاف ہے، نماز پڑھنے کے طریقہ پہ، کہ اگر پوری امت ایک طریقہ سے نماز پڑھنا شروع کر دے، یعنی پوری امت حنفی طریقہ سے نماز پڑھنا شروع کر دے، یا پوری امت رفع یدین کرنا شروع کر دے، یا پوری امت اونچی آواز سے آمین کہنا شروع کر دے، یا پوری امت 20 تراویح پڑھنی شروع کر دے، تو اس سے اتحاد امت کی فضا پیدا ہو جائے گی؟ قطعاً نہیں۔ علماء تو نان سٹیک ایکٹرز ہیں تمام اسلامی ریاستوں میں، ان کا کوئی سٹیک ہی نہیں ہے، یہ تو پرائیویٹ این جی او کی طور پہ کام کر رہے ہیں اور آپ کا اور ہمارا ایمان بچائے ہوئے ہیں۔ تو ان کے علمی اختلاف کو کریٹیسائز کر کے یہ کہا کہ امت کا شرازہ ان کی وجہ سے بکھرا ہوا ہے، یہ بالکل ایک جاہلانہ سی بات ہے۔ اگر آپ ان 55 سے 60 اسلامی ملکوں میں مثال کے طور پہ تمام علماء کو نکال دیں جن کا اختلاف عام معنوں میں کہا جاتا ہے کہ ان کی وجہ سے امت بکھری ہوئی ہے، اگر ان تمام علماء کو نکال دیں، مثال کے طور پہ علماء ہیں ہی نہیں، پابندی لگ جائے، تو کیا امت کا اتحاد ہو جائے گا اس سے؟ امت کا اتحاد حکمرانوں کا اتحاد ہے۔ امت کی ترقی حکمرانوں کی سوچ سے، حکمرانوں کی قائدانہ صلاحیتوں سے مشروط ہے، اس کا علماء کے ایکڈیمک اختلاف سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ لہٰذا اتحاد امت کا جو معنی، اصل معنی بنے گا، وہ جو امت ملکوں میں اور بارڈرز میں اور بٹی ہوئی ہے، اس کو ایک امت کی شکل دے دی جائے پریکٹیکل صورت میں، یعنی کہ ان کے ریسورسز ایک ہوں، ان کی معیشت کی کوئی ایک صورت نکل جائے، ان کا کوئی سینٹرل بینک بن جائے۔ جیسے یورپ میں 1 یونٹ بنا ہوا ہے، تمام کے تمام ملک اپنی اپنی علیحدہ پہچان رکھتے ہیں زبانوں کے حساب سے، جرمن، فرینچ، اٹالین، ایسٹرن یورپین کنٹریز، مگر ایک یونٹ کے طور پہ وہ ایک امت کے طور پر ہیں، عیسائی امت کے طور پہ ہیں، یعنی کہ کرسچن کلب ان کو کہا جاتا ہے۔ اب ان کا آپس میں جو بائبل کے حوالے سے اختلاف ہے، اس سے کوئی قطعاً تعلق نہیں ہے، اس کا سارا تعلق ان کے اتحاد کا، ان کے لیڈرز کی، پولیٹیکل لیڈرز اور حکمران، پریزیڈنٹ، پرائم منسٹرز کی پالیسی میکنگ سے ہے۔ تو ہمارا اتحاد امت علماء کا اختلاف یا علماء کا اتحاد نہیں ہے۔ اتحاد امت ہمارے حکمرانوں کا اختلاف ختم کیا جائے اور امت کو ایک پریکٹیکل صورت میں ایک 1 یونٹ کی شکل دی جائے کہ امت تمام امیر اور غریب ملک آپس میں ایک دوسرے کے ریسورسز یوز کر سکیں، غریب ملکوں کے لوگ امیر ملکوں میں جا کے، مسلمان ملکوں میں جا کے بغیر ویزے اور اس کے کام کر سکیں۔ تو یہ ہوگی اتحاد امت کی صورت، جیسے ایک خلافت کی صورت تھی ہمارے پاس ہمیشہ سے موجود۔ علماء کو خام خواہ بلیم کیا جاتا ہے، جو بالکل نہ لاجیکلی اور پریکٹیکلی ایک بڑی ایک فضول سی بات ہے۔ لہٰذا
اتحاد امت صرف اور صرف ایک ہی صورت میں ممکن ہے کہ ہمارے 55 سے 60 اسلامی ملکوں کا پریکٹیکلی کوئی اتحاد ہو جائے، حکمرانوں کا اور گورنمنٹس کا ریسورس شیئرنگ میں، گورنمنٹ چلانے میں، کوئی سینٹرل گورنمنٹ آ جائے، سینٹرل بینک بن جائے، سینٹرل پارلیمنٹ بن جائے، بالکل جیسے یورپ میں موجود ہے، تو یہ ہوگی اتحاد امت کی صورت۔